فطرے کے تعلق سے سوال ہے کہ فطرہ کتنا ادا کریں اور کب ادا کریں۔ فطرہ اس کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزے میں جو کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے اس کے لیے فطرہ ادا کیا جائے۔ دوسرے کہ غریبوں کی خوشی، غریبوں کو بھی اپنی اس خوشی میں، عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کیا جائے، اور یہ عبادت کا شکرانہ بھی ہے۔ فطرہ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اسے عید سے پہلے ادا کیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا وہ عید سے پہلے رمضان میں تو پھر بعد میں ادا کر لے، لیکن افضل طریقہ، بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسے پہلے ادا کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم اپنی خوشی میں شریک کریں تو یہ طریقہ بھی بہتر ہے کہ رمضان میں عید سے کئی دن پہلے ادا کر دے، تاکہ وہ بندہ اگر کچھ خریدنا ہو، آج کل کے حالات کی بات نہیں ہو تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن عام حالات میں اگر اس بندے کو کچھ خریدنا ہے تو کم سے کم خرید لے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور سے عید کی جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تب فطرہ نکالتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو جب کپڑے پہن کر کے اور بالکل عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مسجد بھیج دیتے ہیں، یا مسجد اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارے طرف سے اس کو غریبوں کو دے دیا جائے، یا راستوں میں جو لوگ رسیدیں بناتے ہیں مدارس میں، یتیم خانے میں، یا کہ ان کو دے دیتے ہیں، یا کسی غریب کو بھجوا دیتے ہیں۔ لیکن بہتر شکل یہ ہے کہ اس کو اتنا پہلے دیا جائے کہ کم سے کم اگر وہ اپنے گھر میں کچھ سوئیاں پکانا چاہیں، کچھ اچھی چیز بنانا چاہیں تو بنا لیں، وہ اپنے بچوں کے کپڑے خریدنا چاہیں تو خرید لیں وہ۔ اب اگر ہم نے عید کی نماز سے پہلے ہم نے ادا کیا، ہم جا رہے عید کی نماز پڑھنا اور ہم نے اس وقت فطرہ ادا کیا، تو ظاہر ہے کہ جس غریب کے بچے کے کپڑے نہیں بنے وہ بیچارے کپڑے کیسے بنائے گا؟ اس وقت تو دکانیں بھی بند ہیں، پھر کپڑا بھی لے آئے گا تو اتنی جلدی سلانا ممکن نہیں ہوگا۔ سوئیوں کے لیے صبح کوئی دکان کھلی نہیں ملے گی، پھر وہ بھی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہ نماز پڑھنے جائے کہ دودھ خریدے، شکر خریدے اور میوہ خریدے، سوئیاں بنائے۔ تو اس لیے کم سے کم اتنا پہلے ہو کہ وہ غریب اپنی ضرورت کو پوری کر سکے۔ حدیث میں جو آتا ہے وہ گیہوں کے ذریعے بھی آتا ہے، کشمش کے ذریعے بھی، کھجور کے ذریعے بھی، پنیر کے ذریعے بھی، جو کے ذریعے، ان کے ذریعے سے آدھا سا، یہ تقریباً 1 کلو 633 گرام ہوتا ہے، یہ گیہوں کے ذریعے سے، اور بقیہ چیزوں سے، یعنی چھوارا ہے یا کھجور ہے، جو ہے، کشمش وغیرہ سے 1 سا ہے، تو اس سے ادا کریں۔ لیکن یہاں پر بھی اگر ہم اس مقصد کو دیکھیں کہ غریب کی ضرورت کس سے بہتر انداز میں پوری ہوگی تو وہ پیسہ ہے۔ اگر ہم پیسہ ادا کر دیں تو شاید یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس غریب کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے زیادہ معین و مددگار۔ اب اگر ہم نے کسی کو 1 کلو جو دے دیا، 1 کلو کھجور دے دی، تو وہ کھجور اس کے کس کام کی؟ اس کو تو کپڑے خریدنا ہے، اس کو تو سیوئی بنانا ہے، اس کو تو اپنے بچے کی ٹوپی، جوتے، کپڑے لینے ہیں۔ اب وہ پہلے اس کھجور کو بیچے، پھر پیسے بنائے۔ تو جس زمانے میں کرنسی کا رواج اتنا نہیں تھا، اس زمانے میں تو لوگ چیزیں دے دیتے تھے، لیکن آج کل جب کرنسی کا رواج ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پیسہ نکالیں اس کی جگہ پر۔ اب اس میں 3 کیٹیگری ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب تو ہیں لیکن فی الحال پریشان ہیں، کچھ متوسط درجے کے لوگ ہیں، اور کچھ مالدار لوگ ہیں۔ لہذا جہاں تک صدقہ فطر کا مسئلے کا تعلق ہے، وہ تو مالدار آدمی بھی اگر گیہوں کی طرف سے 50 روپے نکال دے کہ بھائی گیہوں کا جو ایوریج بنے گا وہ تقریباً 50 روپے راؤنڈ فگر میں بنے گا، ہم دے دیں تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر یہ کہ جب ہم اپنے کھانے پینے میں اور دوسری چیزوں میں اچھا معیار پسند کرتے ہیں، گاڑی مہنگی خریدتے ہیں، مکان ہمارا آرام اور عیش والا ہے اور اس میں ہم بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور بھی ہماری جو زندگی، طرز زندگی، ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ بلند ہے اور اللہ نے نوازا ہوا ہے، تو ایسے لوگ بھی اگر 50 روپے کے اعتبار سے نکالیں گے تو ذرا سا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ رب العزت نے جن کو نوازا ہے ان کو چاہیے کہ وہ کشمش کے ذریعے سے، کھجور کے ذریعے سے، چھوارے کے ذریعے سے وہ 1 سا جو تقریباً 3.5 کلو کے قریب بنتا ہے،
اتنا وہ ادا کریں، اور جو صاحب نصاب ہے لیکن ہاتھ تنگ ہے تو وہ گیہوں کے ذریعے سے دے دیں۔ اب گیہوں کی قیمت عام طور سے کوئی کہتا ہے 25 روپے، کوئی 26 روپے، کوئی 30 روپے، ان حالات میں 29-30 روپے تک آٹا بھی گیا ہے، تو اس اعتبار سے تقریباً 50 روپے ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 50 روپے ہوتی ہے۔ اور پنیر کے ذریعے سے پنیر کا ریٹ معلوم کر لیں۔ کھجور یا چھوارا، اس کے میں مختلف ریٹ ہیں، 200 سے شروعات ہو جاتی ہے، 400 کلو تک ہے۔ تو اب جس ریٹ سے آپ اپنے بارے میں مناسب سمجھیں اس ریٹ سے نکال دیں، تقریباً 3.5 کلو۔ اور کشمش کے بھی کئی ریٹ ہیں، 240 روپے کلو سے لے کر کے 400 روپے کلو تک ہے۔ تو اب اس میں جس اعتبار سے آپ قیمت 300 سے لیں گے تو کچھ اور عدد بنے گا، 400 والی کشمش لیں گے تو تھوڑی سی مقدار بڑھ جائے گی، 240 سے شاید شروعات ہے، کم ہو جائے گی مقدار۔ اسی طرح کھجور بھی 150 روپے کلو بھی ہے، لیکن بہت معمولی درجے کی اچھی کھجور اور مہنگی ہے، اجوا کھجور اور زیادہ مہنگی ہے۔ جو کروڑوں کی گاڑیوں میں ٹہلتے ہوں اور ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹس ان کا بہت بلند ہے، تو وہ اگر اجوا سے نکال دیں تو کیا کہنے، ایسی شکل میں ایک صدقہ فطر کا یہ 5-5 ہزار روپے جا کر کے بن جائے، لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے تو انہیں نکالنے میں کیا حرج ہے۔ تو اس لیے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صدقہ فطر ادا تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب ہم ہر چیز میں اچھا معیار بلند کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو آخر ایسا کیا ہے کہ مالدار لوگ بھی گیہوں سے ہی وہ بزید ہیں کہ نہیں صاحب ہم اسی سے صدقہ نکالیں گے، صدقہ فطر نکالیں گے، جو فقط 50 روپے ہوتا ہے، اور وہ ان کی ایک اعتبار سے شاع نشان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اللہ نے جس لائق بنایا ہے ہم بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں، اور غریبوں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کریں، اور کوشش یہ کریں کہ عید کی نماز سے پہلے بلکہ اور اس سے پہلے اتنی پہلے غریبوں کے گھر تک پہنچا دیں کہ اگر انہیں کچھ اپنے گھر میں اچھی چیزیں بنانا ہے عید کے دن، یا اپنے بچوں کے کپڑے جوتے وغیرہ خریدنا ہے تو وہ آرام سے خرید سکیں۔